کچھ لوگوں کو پروردگار عالم قبر سے جب اٹھائے گا تو انہیں پر عطا کرے گا اور وہ ان پروں سے پرواز کرتے ہوئے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو ملائکہ ان سے چند ایک سوال یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا حساب و کتاب ہو گیا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ اچھا آپ نے پل صراط کو دیکھا؟ نہیں۔ جہنم کو دیکھا؟ نہیں۔ پھر وہ خدا کی قسم دے کے کہیں گے اتنا بتاؤ آخر دنیا میں تم کرتے کیا تھے کہ تمہیں پر ملے اور تم سیدھے جنت میں آ گئے؟ اور فرما رہے ہیں انہوں نے کہا ہم دو کام کرتے تھے، اور یہ بات میں خصوصاً جوانوں کے لیے کہنے جا رہا ہوں، اور جوان بہت توجہ سے سنیں گے اس بات کو۔ ایک زمانہ ہوتا تھا جب سینما گھر ہوتے تھے اور وہ بڑے بڑے شہروں میں ہوتے تھے۔ دیہاتوں کے بچے اگر وہ فلم دیکھنا چاہتے تھے تو انہیں کہاں جانا پڑتا تھا؟ شہروں میں۔ پھر ایک حیا ہوتا تھا، ڈر ہوتا تھا بزرگوں کا، وہ بھی چھپ کے جاتے تھے، کوئی دیکھ نہ لے، بابا کو آ کے کوئی بتا نہ دے۔ پھر زمانہ گزرا، پھر وی سی آر اور اس قسم کی چیزیں آ گئیں، پھر وہی لے کے آ گئے گھروں میں لیکن چھپ کے۔ لیکن جس زمانے میں آپ اور میں اب زندگی گزار رہے ہیں، اب وہ بے حیائی کہاں آ چکی ہے؟ ٹچ موبائل میں آ چکی ہے یا نہیں؟ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا ماں باپ دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ آرام سے رات کو جلدی کمرے میں چلا جاتا ہے۔ ماں باپ عموماً تھکے ہوئے ہوتے ہیں، سارا دن کا کام، وہ تو سو گئے اور وہ اطمینان میں اور مطمئن ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے آوارہ نہیں پھرتا، اس کی کوئی بری سوسائٹی نہیں ہے، کہیں ادھر ادھر نہیں جاتا، برے لوگوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا نہیں ہے، چلو موبائل یہ ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ نہ، یاد رکھیے یہ موبائل سب سے زیادہ خطرناک اور دشمن ترین چیز بن چکی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں ہر چیز میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اس میں نفع اور ایک کیا ہوتا ہے؟ نقصان۔ چھری ہے نا، نفع کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور نقصان کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ ٹچ موبائل نفع کے لیے بھی، جس کا عقل شہوات سے مغلوب نہیں ہوگا اس کا ٹچ موبائل نفع میں استعمال ہوگا، جس کی عقل مغلوب ہو چکی ہے وہ نقصان میں استعمال ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ پوچھے، ملائکہ پوچھ رہے ہیں تم قبروں سے سیدھے یہاں آ گئے اور تمہیں پر ملے؟ انہوں نے کہا ہم دنیا میں کتنے کام کرتے تھے؟ دو۔ ویسے تو ہم سب جتنے بھی ہیں نا، کوئی بھی برا کام ہوگا تو ایک دوسرے کے سامنے نہیں کریں گے، دیکھیں گے یہ ٹچ موبائل بھی دیکھنا، کوئی ایسی چیز جو دوسرے کے سامنے دیکھنے کے لیے حیاتی ہو تو وہ بندہ دیکھنا چاہے تو کب دیکھے گا؟ اسے تنہائی میں، اسے خلوت میں دیکھے گا۔ ملائکہ پوچھ رہے ہیں تمہیں کس چیز نے پر عطا کی اور تم آگے جنت میں؟ انہوں نے کہا دنیا میں پہلا کام جو ہم کرتے تھے، ہم خلوت اور تنہائی کی گھڑیوں میں بھی اس سے حیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ خلوت میں اور تنہائی کی گھڑیوں میں بھی اللہ سے تھے۔ جب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی ٹوکنے روکنے والا نہیں ہوتا تھا، ان لمحات میں بھی ہم کیا کرتے تھے؟ سامنے جب کوئی بری چیز آتی تھی تو دل میں یہی بات آتی تھی اس کی جو اجازت نہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں ایک استاد کے پاس چند شاگرد ہیں، ایک شاگرد بڑا قابل ہے۔ آپ تجربہ کر لینا، اپنی اولاد ہو اور نالائق ہو وہ اچھی نہیں لگتی، پرائی اولاد ہو قابل ہو وہ اچھی لگتی ہے۔ تو جو فرما، اس لیے کہ کردار ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اچھا کردار ہو تو اس کی طرف لگاؤ بڑھتا ہے، برا کردار ہو تو چاہے اپنی اولاد ہو تو اس سے کیا ہے؟ نفرت محسوس ہوتی ہے۔ ایک استاد کے چند شاگرد
ان میں سے ایک نہایت قابل ہے، اس کی قابلیت باعث بنتی ہے کہ استاد خاص احترام کی نگاہ سے اس شاگرد کو دیکھتا ہے۔ باقی جو بچے ہیں وہ تھے نالائق، لیکن انہیں استاد کی زیادہ توجہ اس ایک شاگرد کی طرف یہ بھی اچھی نہ لگتی تھی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو اچھا بنا لیتے تاکہ استاد کی ان کی طرف بھی کیا ہوتی، تو وہ اپنی خامی کو تو دور نہیں کر رہے تھے، اپنی خامی کی طرف تو متوجہ نہیں ہو رہے تھے، بچے سے حسد ہو رہا تھا اور استاد بھی سمجھ رہے تھے۔ تو استاد نے ایک دن کہا چند مرغیوں کا انتظام کیا اور چند چھریوں کا انتظام کیا اور ہر ایک کو ایک مرغی اور ایک چھری دے دی، کہا ایسی جگہ ذبح کرنا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ وہ بچے لے کے چلے گئے، ایک ایک بچہ گیا مختلف جگہوں پہ، جس کو جو جگہ ایسی ملی جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اس نے اس ذبح کی اور واپس لے کے آ گئے۔ لیکن وہ بچہ جس کی شکایت تھی، جس سے حسد تھا، وہ مرغی ذبح کر کے نہیں لایا، وہ زندہ لے کے آ گیا۔ اب فوراً ان بچوں نے حملہ کیا اس پہ، استاد محترم ہم نہیں کہتے تھے یہ بچے، ہم نے آپ کا کہنا مانا، مرغی کو ذبح کیا اور اس نے مرغی کو ذبح نہیں کیا۔ تو استاد محترم نے کہا آپ نے کیوں ذبح کیا؟ انہوں نے کہا آپ نے حکم دیا تھا، میں فلاں جگہ گیا، کھنڈر تھا کوئی نہیں دیکھنے والا تھا، آپ کی شرط پوری ہو گئی میں نے ذبح کر دیا۔ میں فلاں دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا، کوئی نہیں دیکھنے والا تھا، آپ کی شرط پوری ہوئی میں نے ذبح کر دیا۔ سب نے بتایا مجھے فلاں جگہ خلوت ملی، فلاں جگہ خلوت ملی، فلاں جگہ کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ اب اس سے پوچھا کہ تجھے کوئی جگہ نہیں ملی؟ اس نے کہا جگہیں تو بہت تھیں لیکن ہر جگہ پہ وہ تو تھا۔ نعرہ اونچی آواز سے لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ فرما رہے ہیں، کہا جگہیں تو بہت تھیں لیکن جہاں بھی گیا ہوں اس سے تو خالی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا جہاں کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، تو اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ تو بس پہلی چیز جو باعث بنی وہ کیا تھی کہ ہم تنہائیوں میں بھی اللہ سے حیا کرتے تھے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ کہا دوسرا کام یہ تھا ہمیں جو مل جاتا تھا حلال طریقے سے اسی پہ ہم اللہ پہ راضی رہتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جو مل گیا اسی پہ اللہ کا شکر۔ لطف بھی اسی بات کا ہے، بندے کو میں کہتا ہوں نہ مل سکا اس طرح پرتکلف کھانا جیسے عموماً ہوتے ہیں، نمک سے روٹی مل جائے اور زبان پہ یہ ہو کہ مالک تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے پیٹ بھر کے کھانے کو تو دے دیا، جتنا مل گیا اسی پہ وہ کیا ہے، وہ راضی ہے۔